تو مجھے خیال آیا کہ میں اگر ابھی مرتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا. تو مجھے لگا جیسے میری قبر میں آگ ہی آگ ہوگی. تو اس سے نا میں نے ایک دم خوف زدہ ہو کے فیصلہ کیا کہ میں 4 مہینے ان کے ساتھ لگاؤں گا. تو میں نے وہیں سے لانگ جمپ، ہائی جمپ، لانگ جمپ لگایا اور 4 مہینے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا. 4 مہینے کے اینڈ میں تھا تو ایک لڑکا تھا کوثر پشاور کا، وہ کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں کالج پڑھتا ہوں. کہا تم عالم بن جاؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہا تیری آخرت بن جائے گی. میں نے کہا وہ بڑا مشکل رستہ ہے، 8 سال لگتے ہیں. تو ادھر ایف ایس سی تو کر رہا ہوں، پھر 5 سال ہیں میڈیکل کے. کہنے لگا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا ذمہ دار ہے. کہنے لگا پھر ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی پیسے ہیں اور بھی آ جائیں گے. تمہاری موت پر تمہاری آخری انتہا یہ ہے کہ تم لاکھوں سے کروڑوں میں چلے جاؤ گے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں. لیکن اگر تم عالم بنتے ہو تو تمہاری آخرت بن جائے گی، دنیا اللہ نے پہلے دے رکھی ہے. تو اس نے میری وکٹیں اڑا دیں. چونکہ ہم دیہاتی ماحول کے لوگ اور دریا کے کنارے جتنے زمین دار آباد ہیں سب چوروں کے پشت پناہ ہیں. اب تھوڑی تہذیب بدلی ہے، ورنہ یہ کلچر تھا کہ ادھر پولیس نہیں آتی تھی. تو پھر وہاں کے جو بڑے زمین دار ہوتے تھے ان کے ڈیروں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے چوریاں کر کے. پھر زمین دار اس میں اپنا حصہ وصول کرتے تھے. اس ماحول کا میرا گاؤں تھا. تو میرے والد کہتے پتر تینوں ڈاکٹر بناونا ہے، بڑے پیسے بڑی عزت. یہ 2 لفظ تو مجھے یاد نہیں، میری یادداشت اب بھی اچھی، اللہ کا فضل ہے، کہ میں نے کبھی یہ سنا ہو اپنی ماں اور باپ سے کہ تو ڈاکٹر بن جا، غریبوں کی خدمت کرے گا، علاج کرے گا، دعائیں لے گا. کبھی نہیں. 2 لفظ تھے، بڑا پیسہ بڑی عزت. اس نے میری وکٹیں اڑا دیں کہ اللہ نے پہلی کشادگی اللہ نے دی ہوئی ہے اور موت پہ ہر شے زیرو ہو جائے گی، تو مجھے عالم بننا چاہیے. اب ہمارے کلچر میں دیہاتی جانگلی، ہم جانگری لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، شروع سے آباد ہیں. ہمارے کلچر میں مولوی کم ہی ہوتا تھا، جیسے لوہار، موچی، ترخان. تو میرا والد کہے تو مولوی بننا، تو میری نک وٹا چھڑی. اتنا چھج پیسے آندہ تیرے اتے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا. چھج کا لفظ مجھے آج، چھج پیسے آندہ تیرے اتے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا. تو ہن آج تو مینوں سنائینا میں مولوی بننا تے تو میری نک وٹھاؤں میں مینوں کسے پاسے جیون جوگا تا چھڑ. اور پھر آخر 4 مہینے لگا کے میں فروری 1972 میں آیا تھا. تو 23 نومبر 1972 میں صبح ناشتہ کر رہا تھا. تو ہماری روز یہ جنگ چلتی تھی. جنگ کا مطلب ہے کہ وہ بپھرتے تھے، میں چپ کر کے سن لیتا تھا. کہ تبلیغ میں لگنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے. تو میں ناشتہ کر رہا تھا تو میرے والد انٹر ہوئے، سفید کرتا، سفید چادر باندھی ہوئی اور پگڑی کھول کے کندھے پر رکھی ہوئی، اور کہتے ہیں یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. پھر اس کو دوبارہ دہرایا، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. میرے ہاتھ سے نوالا ایسے گر گیا ہے کہ ہن میں کدے جاواں. تو میں نے رونا شروع کر دیا ایسے چپ کے. لیکن میرے باپ پر ذرا اثر نہیں ہوا. یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے. تو میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا میں راضی ہوں. جب انہوں نے دیکھا نا باپ کی شدت، انہوں نے کہا میں راضی ہوں، جا. وہ مجھے 300 روپے اس وقت دیا جب 1 روپے کا ڈالر ہوتا تھا. مجھے 300 روپے دی کہ جا، تو پردیس سے جانتا پہ ہے، پتہ نہیں تیرا کی بڑھنا ہے، جا. تو میں نے وہاں سے اپنا بستر گول کیا اور میں رائمنڈ آ گیا. یہاں بچوں میری زندگی کا سفر، علمی سفر شروع ہوا. 26 نومبر 1972 بدھ کا دن تھا.
اور میں ریمنڈ میں باقاعدہ عربی تعلیم کے لیے میں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا، جو چلتے 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 اللہ کی قسم میرے ذہن میں وہی تصور تھا جو مولوی کا ہوتا ہے، کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی سلام نہیں کرے گا، کوئی بٹھائے گا نہیں، پر آخرت تو بن جائے گی۔ یہ میں ابھی راستے میں کہہ رہا تھا بچوں کو کہ اگر میں ڈاکٹر بنتا تو مجھے زیدی صاحب بلاتے، کتنے ڈاکٹر جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں۔ تو آج